السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 55 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ علم کیا نہیں تارا تم نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً حصہ من الکتابی کتاب سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ مانتے ہیں، بالجبتی بتوں کو، والطاغوتی اور شیطانوں کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کافروں کو کہتے ہیں، ہؤلاء کہ یہ تو اہدیٰ زیادہ سیدھے ہیں، راستے پر ہیں، زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین ان لوگوں سے زیادہ آمنوا جو ایمان لائے، سبیلاً راستے سے، یعنی سیدھے راستے پر، ان کے راستے سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جن لوگوں کی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں کی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، کیا تم نے ان کو دیکھا کہ وہ یعنی کس طرح یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، لیکن یہی مراد ہے کہ کس طرح سے بتوں اور شیطانوں کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ کافر تو وہ خود بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کر رہے تھے، لیکن کیونکہ وہ صاحب کتاب تھے اور تورات کا علم جانتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تورات والے ہیں، تورات کا علم جانتے ہیں جو لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یعنی یہودی لوگ، کہ ان کو تم نے دیکھا کہ کس طرح سے شیطانوں کی اور بت پرستوں کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیا، اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں آباد بعض یہودیوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن کفار مکہ کی حمایت اور درپردہ ان کی مدد کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ان کا ایک بڑا سردار کعب بن اشرف تھا۔ جنگ احد کے بعد وہ ایک اور یہودی سردار حی بن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف تعاون کی پیشکش کی۔ کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا کہ اگر واقعی اپنی پیشکش میں سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے، تب کی بات ہے، تو یہ بھی یاد رکھے گا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ سجدہ کرو، تو کعب بن اشرف جو تھا، اور ابو سفیان کا یہ مطالبہ اس نے مان لیا، مطلب یہ بھی مطالبہ مان لیا آخرکار کہ اس نے سجدہ بھی کیا۔ پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا، تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مکہ کے یہ لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا تھا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، وہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس کسی پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی بھی مددگار ہرگز نہیں پائیں گے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم، کیا ان کے لیے نصیب حصہ ہے، من الملک بادشاہ سے، فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، فاذا پس اس وقت، یعنی اگر ایسا ہوتا، پہلے تو یہ سوال کیا گیا کیا ان کے لیے کوئی بادشاہ سے حصہ، یعنی جو ایسے وہ باتیں کرتے کیا ان کے لیے کوئی بادشاہی سے کچھ حصہ ملا ہوا ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہی مراد ہے، کیونکہ مراد یہی ہونی چاہیے فیض اللہ سے۔ فیضا کا ترجمہ تو یہ نہیں بنتا، فیضا کا ترجمہ بنتا ہے پس اس وقت وہ، یعنی اگر ایسا ہوتا تو اس وقت وہ لا یؤتون نہیں وہ دیتے ناسا لوگوں کو نقیرا، گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی، گٹھلی کے اندر جو شگاف ہوتا ہے اس کے برابر بھی نہ دیتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے تو کیا ان کو بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے، یعنی کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ان کو ملا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ اچھا جی، یہودیوں کے مسلمانوں سے دشمنی اور عناد کا سبب
قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پچھلے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے آئے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے خاندان میں سے ہوں گے، انہی کے خاندان سے ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے، یعنی ان کی اولاد میں ان کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو یہ لوگ اسی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت اور خلافت اور حکومت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے فضل سے اسی کو سرفراز فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے اور اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر کہیں بادشاہت ان کو مل ہی گئی ہوتی، یعنی کسی بھی جگہ کی کہیں کی بھی کائنات میں سے ان کو بادشاہت مل ہی جاتی اگر ان کو، تو یہ اتنے بخیل ہیں کہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما ام یا یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں ناسا لوگوں سے، یا یہ لوگ حسد کی بنا پر ایسا کرتے ہیں لوگوں سے، علی اوپر اس کے ماں وہ جو کہ آتاہم اللہ ان کو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، من فضل اپنے فضل سے، فقط پس تحقیق آتینا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، آل ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب والحکمہ اور حکمت، اور وآتیناہم وہ دی ہم نے ان کو ملکا عظیما بادشاہت بڑی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کیوں عطا فرمایا ہے۔ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت بھی دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جس کو مناسب سمجھتا ہے نبوت اور خلافت اور حکومت اسی کو اعزاز فرماتا ہے، اسی کو یعنی حکومت سے اور نبوت اور خلافت سے اسی کو سرفراز فرماتا ہے۔ یہ ایسا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہی دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں بھی یہ سلسلہ رکھا۔ چنانچہ ان میں بعض مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ حکمران بھی بنے ہیں۔ اب تک ان کے ایک صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ سے تھے کی اولاد میں نبوت جاری رہی تھی۔ اب اگر ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخش دیا گیا تو اس میں اعتراض یہ حسد کی کیا بات ہے، وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، تو لیکن ان کو بلا وجہ کی حسد اور دشمنی کرنا منظور تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، فَمِنْهُمْ پر ان میں سے من آمنا ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے بھی اس پر، یعنی چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من ایسے بھی ہیں صدّ جو روکتے ہیں عنہ اس سے یا رکتے ہیں اس سے، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں اس سے، وَکَفَى اور کافی ہے بھی جہنم سعیرا جہنم ہی جلنے کا عذاب، کافی ہے جہنم کا عذاب جلنے کے لیے۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہم کریں گے، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں کافروں کے لیے کافی ہے، یعنی کافروں کی خبر لینے کے لیے آخرت میں یہ جہنم کی آگ ہی کافی ہے، جس کی کیونکہ یہ بلا وجہ کی دشمنی پالتے ہیں اور یہ کہ منہ موڑتے ہیں، لیکن یہ بھی فرما دیا ساتھ ساتھ میں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی وہ بلا وجہ کی دشمنی انہوں نے نہیں رکھی بلکہ ایمان لے آئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔